اسی طرح فزیکلی کتنا موو کرتے ہیں، موومنٹ آپ کی کتنی ہے، اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. پھر اسکرین ٹائم، اب آپ ہاسٹل میں ہیں تو اس میں تو آپ کے اوپر فورسڈ پابندی ہے نا. اصل آپ نے دیکھنا ہے جب آپ گھر جاتے ہیں کہ آپ اسکرین ٹائم آپ کا کتنا ہے، یہ آپ کے فزیکل پیرامیٹرز ہیں. تو جتنی آپ کی یہ چیک لسٹ اچھی ہوگی اتنا زیادہ آپ کی آسانی ہوگی. اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے منیمم؟ اگر آپ گوگل کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے 2 آورز. اب 2 آورز میں آپ بیکار چیزیں دیکھتے رہیں. اب میرا اسکرین ٹائم ہوتا ہے جب میں صبح اٹھتی ہوں، مطلب جب میں اپنا کام شروع کرتی ہوں. آج میں نے کتنے بجے شروع کیا ہے، کھولا ہے لیپ ٹاپ تقریباً 7:30 بجے. اب یہ 7:30 سے اب تک کھلا ہے کیونکہ میرے کچھ سیشنز تھے، پھر میری کلاس تھی، پھر اس کے بعد میں آفس میں گئی ہوں تو میں ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی، پھر ابھی بھی آتے ہوئے میرے سیشن تھے. اب میرا تو اتنا لمبا چل رہا ہے لیکن میں کوئی کام کر رہی ہوں، تو میں اگر 15-20 منٹ بھی کھولوں اور میں اس میں بیکار چیزیں دیکھوں تو وہ تو کوئی اچھا اسکرین ٹائم نہیں ہوتا. تو سوال یہ نہیں ہے کہ اسکرین ٹائم کتنا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ اس اسکرین ٹائم پہ کرتے کیا، سمجھ میں. پھر ایموشنل سیلف کیئر ہے. ایموشنل سیلف کیئر میں آپ کیا کریں گے، آپ اپنے جذبات کو مینیج کرنا سیکھیں گے کہ جذبات کیسے مینیج کیے جاتے ہیں. آپ کی ایموشنل ریگولیشن اچھی ہونی چاہیے. ہم میں سے ہر شخص کو غصہ بھی آتا ہے. آپ نارمل نہیں ہیں اگر آپ کو غصہ نہیں آتا. ہاں، غصے کی مینجمنٹ، جو کہتے ہیں نا مجھے غصہ نہیں آتا، یہ نہیں ہے، ان کو غصہ آتا ہے لیکن اس کو وہ مینیج کر لیتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح سے اور جتنے نیگیٹو جذبات ہیں، ساری چیزیں آپ کو ان کو مینیج کرنا آنا چاہیے. پھر مینٹل سیلف کیئر ہے. مینٹل سیلف کیئر میں کیا آئے گا، اپنی تھنکنگ پیٹرنز پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ میں کیا سوچتی ہوں اور کس طرح سوچتی ہوں اور کن چیزوں پہ میں زیادہ توجہ دے رہی ہوتی ہوں. اور جب میں سوچ رہی ہوتی ہوں، کچھ بھی سوچ رہی ہوتی ہوں، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سوچ کے ساتھ میرا جو پورا پیٹرن ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. مطلب وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں کتنی پازیٹیو ہوتی ہوں، یہ آپ نے خاص طور پہ نظر رکھنی ہے. نیگیٹیوٹی کے کیڑے میرے اندر سے نکل جائیں، اور ان کو نکالنے کے بڑے اسمارٹ طریقے ہیں جو کہ آپ کو سیکھنے چاہیے. پھر یہ کہ سوشل سیلف کیئر، کہ جب میں لوگوں کے ساتھ ہوں تو وہاں پہ میں کیا کرتی ہوں. میں یعنی کوئی گوسپ کر رہا ہے، بیک بائٹنگ کر رہا ہے، غیبتیں کر رہے ہیں، تو وہاں پہ میں کیا کرتی ہوں. میں ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں یا میں کوئی ہیلدی ڈسکشن کرتی ہوں. میں بھی پچھلے دنوں کسی کو مثال دے رہی تھی کہ میری ایک دوست ہے، کیونکہ اب میں تو بڑھاپے کی کیٹیگری میں اب آ گئی ہوں نا، تو وہ ہماری بہویں ہیں اور بچے ہیں آگے ان کے. تو وہ ایک میری دوست تھی، ان کو بہت پرابلم ہو رہی تھی اپنی بہو سے، وہ بہت غمزدہ تھی. تو ہم 3 کلوز فرینڈز ہیں، ہم بیٹھے اس کے ساتھ. اب وہ بیچاری رو دھو کے میں بتا رہی کہ میرا یہ دکھ یہ دکھ. ہم نے اس کو حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، حوصلہ کرو، یہ وہ. اچھا، پھر ہم نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں کہ ہم کچھ ہفتوں کے لیے شام کو بیٹھ جائے کریں گے، چائے پئیں گے اور ساتھ گپ شپ لگائیں گے، تھوڑا تم ہیلدی ہو جاؤ گی. اگلی دفعہ بیٹھے تو پھر وہی باتیں شروع ہوگی، میری بہو، تمہاری بہو، فلاں کی بہو. تو پھر ہم نے سوچا کہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا کریں. تو مجھے خیال ہے، میں نے کہا ایسے کرتے ہیں کوئی بک پڑھتے ہیں، ایک بک خرید لیتے ہیں، کوئی بھی اولڈ بک شاپ پہ جاتے ہیں. اب مجھے یاد نہیں ہم نے کون سی بک پڑھی، اور ہم نے 3 کتابیں وہ خریدی ایک جیسی، اور ہم نے ٹارگیٹ کر لیا کہ ہر ہفتے ہم بیٹھ کے ہم پورا ویک پڑھا کریں گے، جیسے 2 چیپٹر پڑھ لیے، اور پھر ہم بیٹھ کے چائے پئیں گے اور اس کو ڈسکس کریں. میرا خیال ہے ہم نے کوئی 2 مہینے وہ ایکٹیویٹی کی. اس کے بعد ساری بہویں شہویں ان کے دکھ درد غم سب بھول گئے. ہم اپنی لائف کو امپروو کرنے میں لگ گئے کہ اچھا اپنی لائف کو کیسے بہتر بنائیں، کیا کریں. دس از پارٹ آف سیلف کیئر. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح ہوتی ہے سیلف کیئر کہ آپ نے سوچا کہ کیا ہم سارا دن یہی باتیں کرتے رہیں گے. آپ میں سے کتنے لوگوں کے گھروں میں یہی مسئلہ ہوگا کہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں بہت زیادہ. ایک کوئی بھائی یا کوئی بھی بھابھی یا بہن یا فادر یا مدر چیخنا چلا، ایک چھوٹی سی بات پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کروں، مجھے نہیں سمجھ آتی. ابھی بھی ایک بچی نے مجھ سے اسی طرح پوچھا تھا، ہاسٹل میں وہ رہی ہوئی ہے تو کافی پریشان تھی. اب تو اپنے علاقے میں ہے، تو اس نے مجھے پوچھا میں کیا کروں. تو میں نے اس کو کہا کوئی کیرم بورڈ نکال لو. کتنی باجی میں جو بھی کروں نا لڑائی ہو جاتی ہے. میں کہ کیرم بورڈ نکالو، اس پہ ہلکی پھلکی لڑائی ہوگی نا، تم جیتے وہ ہم جیتا، انہوں کے کارڈز رکھ لو.
تو میں تو یہی کرتی ہوں کہ ایسی ایکٹیویٹیز گیمز لا کے سامنے رکھ دیتی ہوں، چلو یہ کھیلتے ہیں. جب ہم ایسی گیمز کھیلنا شروع کرتے ہیں، اچھا گاڑی میں جا رہے ہیں تو بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، اماں باپ ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، چپ کر کے بیٹھو، تمیز سے بیٹھو. آج کل کے بچے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو میں وہاں پہ کیا کرتی ہوں، میں بچوں کے ساتھ گیم کھیلنی شروع کر دیتی ہوں. کہتے ہیں چلو ایپل، ایپل کے اینڈ میں کیا ہے؟ ای. اچھا ای سے کوئی ورڈ بتاؤ. اب کچھ اور کوئی بتاتا ہے، ایلیفینٹ. اچھا کبھی کبھی ہم کوئی ایک چیز رکھ لیتے ہیں، صرف اینیملز بتانے. کبھی ہم کہہ دیتے ہیں صرف سٹیز بتانی، صرف کنٹریز بتانی. اور وہ اتنا مزہ آتا ہے. سارے اگر کوئی شروع میں کہے بھی نا میں نے نہیں کھیلنی بور گیم، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ میرے پوتے پوتیاں ہیں، کہتے دادو کھیلتے ہیں. میں کہ چلو کھیلتے ہیں. اب ہم کھیل میں، اب وہ باقی بھی شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی نا ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ماحول اچھا ہو جاتا ہے. یہ سیلف کیئر ہے کہ آپ نے چھوٹا سا ایسا کوئی کام کرنا ہے. ٹھیک، موسم اچھا ہے، گھر گئے ہیں آپ تو بارش ہو رہی ہے، تو اب آپ یا تو رو لیں یا پکوڑے بنا کے کھا لیں. ابھی آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح روحانی ہماری سیلف کیئر ہوتی ہے. روحانی سیلف کیئر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی نماز، اپنے اذکار، اپنا قرآن سے تعلق. یعنی آپ سوچیں ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر بھی ہم حرکت کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں وہ تعلق نہیں بن رہا، پتہ نہیں ایمان کا کیا حال ہے. میں نے ایک دفعہ استاذہ سے کہا تھا، استاذہ میں اتنی اس کویسچن سے اریٹیٹ ہوتی ہوں جب ہر وقت کوئی نہ کوئی پوچھتے ہیں استاذہ آج کل ایمان بڑا ڈاؤن ہے. سارا دن آپ یہی چیک کرتے رہتے ہیں، ایمان اپ ایمان ڈاؤن، ویئنگ اسکیل رکھا ہوا ہے کوئی. مطلب آپ کام کریں نا. تو میں نے استاذہ سے کہا کہ میرا بھی کئی دفعہ ڈاؤن ہوتا ہے، آپ کا بھی ہوتا ہے؟ ان کہاں ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کرتی ہیں؟ کام. میں کہ جی میں بھی یہی کرتی ہوں. ایک کام ختم کیا، اگلا کام ختم کیا، اس سے اگلا کام. اور ضروری نہیں ہے اس میں صرف پڑھانے کا کام ہو، گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں. تو آپ کا ایمان کا لیول کیوں ڈاؤن ہوگا؟ آپ اپنے اذکار کر رہے ہیں. تو یہ جن کا سیلف کیئر ماڈل ویک ہوتا ہے نا، وہ اپنے ایمان کو بہت ڈاؤن کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود اپنی پرسنالٹی کو بہت کرش کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کرش کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کے مسئلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو سیلف کیئر ہمیں لے کے جاتا ہے سیلف ڈسپلن کی طرف، اور سیلف ڈسپلن سے آتا ہے ہمارا سیلف ورتھ. آپ اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں. لقد خلقنا الانسان بأحسن تقویم. اللہ نے مجھے اچھا انسان بنایا ہے. میں نے وہ غلط کام نہیں کرنے جس سے اسفل السافلین کی طرف میں جاؤں. میں کیوں غلط کام کروں؟ میں نے اپنے طرف سے اچھے کام کرنے ہیں. غلطی بھی ہوگی تو اپنے آپ کو معاف کر دینا ہے، کہنا چلو دوبارہ شروع کرو، کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، سب لوگوں سے ہوتی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نگلیکٹ نہیں کرنا. آپ امپورٹنٹ ہیں، اپنے آپ کو بتایا کریں. ہم ایک جملہ بولتے ہوتے ہیں، میں میری فرینڈس، ہم اس میں اپنی غلطیوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو شاباشی بھی دے دیتے ہیں کہ مجھ سے غلطیاں بھی ہوں گی اور کوئی چیز میں بھول بھی جاؤں گی. جیسے ہم سورہ البقرہ کی آخری آیات جو ہم یہی کہتے ہیں نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ ہم سے غلطی بھی ہوگی، ہم بھول بھی جائیں گے. نہ ہم اپنے آپ کو معاف کرتے ہیں غلطی پہ اور بھولنے پہ، نہ ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، جس کا سیلف کیئر ماڈل ویک ہوتا ہے وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک تو آپ کی پرسنالٹی سے پتہ چلتا ہے، دوسرا آپ لوگوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے. میرے پاس جب بھی لوگ آتے ہیں نا اور مجھے آ کے یہ کہتے ہیں مجھے فلاں اس پہ غصہ، مجھے وہ نہیں اچھا لگتا، مجھے اس سے نفرت، میں ان کو کہتی ہوں آپ اپنے آپ کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کرتی. ڈائگنوسس میرا یہ ہے. جس دن آپ اپنے آپ کو اچھی طرح ٹریٹ کریں گی، آپ دیکھیں گے آپ دوسروں کو بھی اچھی طرح ٹریٹ کریں گے. آپ کے اپنے اندر کچرا بھرا ہوا ہے تو آپ کیسے دوسروں کے ساتھ اچھی ہو سکتی ہیں؟ یا آپ کی گاڑی میں فیول ہی نہیں ہے تو آپ دوسرے کو کیا دیں گی؟ آپ دے نہیں سکتے. آپ کے اندر مزے کے کام ہو رہے ہیں تو پھر آپ آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں کو دیں گے، اور لوگوں کو محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سیلف کیئر کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنا خیال رکھنا، اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا، تاکہ جو امانتیں ہیں ہمارے پر جن کی ہم سے پوچھ ہونی ہے، ہمارا محاسبہ ہونا ہے، ہم ان تمام کاموں کو ٹھیک کریں. ہم ان تمام کاموں کو بہت اچھی طرح سے لے کے چلیں. جتنا آپ وہ کریں گی اور آپ کا وہ پورے دن میں آپ کو لگے گا جو میں چاہتی تھی وہ میں نے حاصل کر لیا، وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو ٹھیک کر لیں.
کہ مجھے ڈیلی جو کام کرنے ہیں اونرشپ کے ساتھ کرنے، اس لیے نہیں کرنے باجی کہتی ہیں کیا ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، اور جو ڈے اسکالر ہیں وہ بتا رہی ہیں شکر ہے میں تو ہاسٹل میں نہیں آئی، میں تو فلاں رشتہ دار ہیں ان کے گھر رہ رہی ہوں، کہتے تم کتنی لکی ہو میں ہاسٹل میں ہوں۔ اچھا میں بتاؤں، مجھے ہمیشہ سے ہاسٹل میں رہنے کا مطلب یہاں الہدا کے ہاسٹل میں رہنے کا شوق تھا، اس لیے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں نہایت نکما بندہ ہوں، ابھی بھی ہوں، مجھے اپنے آپ کو بہت کھینچنا پڑتا ہے روٹینز کے لیے اور چیزوں کے لیے، بڑی سختی اپنے آپ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ تو مجھے لگتا تھا کہ دیکھو جو 1 سال یہاں رہ لیتا ہے نا، اس کے کتنے مزے ہیں، وہ 1 سال میں اس کی پورا سسٹم اس کا چینج ہو جاتا ہے، اس کو کتنی اچھی عادتیں پڑ جاتی ہیں، اس کو صبح اٹھنے کی عادت، رات کو جلدی سونے کی عادت، اس کو اذکار کی عادت، اس کو اتنے لوگوں سے ڈیل کرنا آ جاتا ہے، مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ رہنا آ جاتا ہے، آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے کوئی نہیں بھی اچھا لگتا، آپ کو رہنا پڑتا ہے ان کے ساتھ، اور کتنے لوگوں کے سچویشن سے گزر کے آپ کیا کچھ سیکھتے ہیں۔ اور جو ڈے اسکالر ہیں وہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہاسٹل والوں کی پابندی ہے اس ٹائم پہ یہ پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، پر ہماری پرابلم ہے ہم اونرشپ کے ساتھ یہ کام نہیں کرتے، ہم مجبوری میں کرتے ہیں، کہتے بس میں کورس کی وجہ سے رکی ہوئی ہوں، کورس ہو جائے نا پھر میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں گی۔ آپ کو وہ سیلف کیئر کا ماڈل اسٹرانگ کروا رہے ہیں، ڈیلی ایکٹیویٹیز آپ کی شاندار کروا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں کیوں کروں؟ تو جتنی آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز اچھی ہوں گی اور سنت کے مطابق ہوں گی، آپ کا سیلف کیئر ماڈل اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں سیلف انیشیٹڈ بیہیویئرز آنے چاہیے، یعنی خود آپ فیصلہ کریں۔ مجھے یہ چیز بھی بہت عجیب لگتی ہے، جیسے فرض کریں آپ کا چائے کا ٹائم ہے یا آپ کا کھانے کا ٹائم ہے، اور وہاں پہ 2-3 باجیاں کھڑی گھور گھور کے آپ کے کھانے کو دیکھ رہے ہیں، ہاضمہ ہی خراب کر دیں، لیکن ان بیچاروں کو کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں، آپ بھی کہتے ہیں میں بھی آرام سے کھاؤں گی، بدلہ لے رہی ہوں ان سے 6 دفعہ بولیں، فضول تنگ کر رہے ہیں انہیں، کیوں ان کو کہنا پڑے اٹھو جاؤ کمرے میں جاؤ جلدی سے تیار ہو فلاں چیز کا اب ٹائم ہو گیا ہے۔ جس کا سیلف کیئر ماڈل اچھا ہے وہ اٹھ کے جائے گا، چاہے ہم اس کو کہیں تم تو باجی کی چمچی ہو نا، تم اس لیے جاتی ہو، میں تو اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہوں۔ یہ آپ اچھا فیصلہ تو نہیں کر رہے، آپ کو ایک روٹین دی گئی ہے، آپ کو ایک ٹائم ٹیبل دیا گیا، آپ اسے فالو کریں۔ سیلف انیشیٹڈ بیہیویئر، میں ٹائم پہ سوؤں گی، ٹائم پہ اٹھوں گی، ٹائم پہ یہ کام کروں گی۔ وائی شوڈ سم ون رن آفٹر می؟ مطلب میں جب جیسے میں نے اب آپ کی کلاسز کے لیے کمٹ کیا، انسان ہوں کبھی کبھی بھول جاتی ہوں، ہوا ہے میرے ساتھ کچھ دفعہ، لیکن جب میں نے بول دیا ہاں میں کلاس لوں گی، میں کب اریٹیٹ ہوتی ہوں جب مجھے میسج آتا ہے باجی آج آپ کی کلاس ہے شام کو، کیوں کسی کو مجھے ریمائنڈ کرنا پڑے کہ کلاس ہے آپ کی؟ جب میں نے کہا ہے ہاں میں آؤں گی کلاس لینے کے لیے، میری ذمہ داری ہے، اور اگر میں کسی وجہ سے بزی ہو گئی ہوں، کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، کوئی کام ہے، مجھے خود بتانا ہے۔ آئی شوڈ ناٹ ویٹ کہ جی وہ خود بیچارے پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈ رہے ہیں کدھر ہیں، کب آئیں گی، کہاں ہیں، میں بتاؤں ان کو کہ ہاں میں آ رہی ہوں، میں اپنی تیاری خود کروں، میں نے کمٹمنٹ دی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے اندر پازیٹیو کوپنگ سکلز آتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں پازیٹیو کوپنگ سکل؟ کیا یعنی ہم ہر وقت کسی نہ کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جہاں پہ نا ہمیں غصہ آتا ہے، ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں، ہمیں ناراضگیاں ہوتی ہیں، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، تو جن کا سیلف کیئر ماڈل اسٹرانگ ہوتا ہے وہ بہت پازیٹیو طریقے سے، مثبت طریقے سے سچویشن کو ڈیل کرتے ہیں، کھانے کو نہیں دوڑتے، ہر ایک تنگ نہیں کرتے، بدتمیزی نہیں کرتے کسی کے ساتھ، آپ تمیز سے بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں کوئی بات، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اچھے انداز میں بھی وہ بات کسی کو کہہ سکتے ہیں، ہمیشہ آپ پازیٹیولی سوچتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ جن کا سیلف کیئر ماڈل ویک ہوتا ہے وہ بہت نیگیٹو ہوتے ہیں اور وہ ہیلپ لیسنس میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ اچھا ایسے لوگ اندر بہت جھانکتے ہیں، اپنے اندر نا بار بار جھانک کے سوچتے رہتے ہیں اچھا اس مسئلے کو کیسے حل کروں، اس مسئلے کو کیسے ٹھیک کروں، یہ چیز کیسے ٹھیک ہوگی، اور انرجی لیول ان کا بہت ہائی ہوتا ہے، بہت خوش رہتے ہیں۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے جب آپ سیلف کیئر کا ماڈل اسٹرانگ کرتے ہیں؟ ایک تو آپ اپنے کاموں کو ٹھیک کر لیتے ہیں بہت سارے، جیسے دیکھیں آپ کی نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، آپ کا کھانا پینا ٹھیک ہوگا تو آپ کو بیماریاں کم ہوں گی، آپ کی امیونٹی اچھی ہو جائے گی، آپ بہت سے غلط کام جو ہے ان کو نہیں اس میں انوالو ہوں گے، آپ ذہنی طور پہ بھی مفلوج نہیں ہوں گے۔
آپ کو غلط چیز کو نو کہنا آ جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کرو اور آپ کو اندر سے آ رہی ہے نہیں یہ تو بات ٹھیک نہیں، مجھے نہیں کرنی، تو جب آپ کا سیلف کیئر ماڈل ویک ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اور جب سیلف کیئر ماڈل اسٹرانگ ہوتا ہے، جیسے فرض کریں آپ کا وزن بڑھا ہوا ہے، آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے چکنی چیزیں زیادہ نہیں کھانی، روز آپ کو کوئی سموسے پکوڑے یا ایسی چیزیں کھلاتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو پھر آپ روک لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں سوری آئی کین ناٹ ڈو دس۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ، ہم ویسے سلیپ والے پورشن میں کور کریں گے، میں بھی ویسے تھوڑا سا جواب دے دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مطلب آپ کہہ رہی ہیں ٹائم پہ سوئیں، جب فیملی والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ آپ اٹھ جائیں، آپ کے میرا تو سونے کا ٹائم ہو گیا۔ آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھیں گے، اب آپ آبزرو کیجیے گا آپ کے گھر میں فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو جلدی سوتا ہوگا، جو جلدی سوتا ہے تو اس کو کوئی نہیں کچھ کہتا، جو انکار نہیں کر سکتا سارے اس پہ پریشر ڈالتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنا فون کے ساتھ بھی یہ رکھا ہوا ہے کہ میں رات کو 10 ساڑھے 10 بجے اپنا فون سائلنٹ پہ کر دیتی ہوں، جتنے مرضی میسج آئیں، جتنی مرضی بیلیں بجیں، اپارٹ فرام کہ بالکل امیجیٹ گھر والا کوئی کرے، گھر والا کوئی ضروری کام ہوگا، کرائسس ہوگا تو کرے گا، ویسے وہ بھی نہیں کریں گے۔ جاگ میں رہی ہوتی ہوں 11 بجے تک، 11 ساڑھے 11 تک، لیکن میں کوئی میسج نہیں چیک کرتی، کسی کو جواب نہیں دیتی، سب کو پتہ ہے کہ صبح جواب آئے۔ آپ خود اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں نا، دوسروں پہ تو نہیں دیکھتے۔ پھر اسی طرح آپ اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں گے تبھی آپ دوسروں کو بھی معاف کرنا سیکھیں گے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں معاف کرتے نا، جس کا سیلف کیئر ماڈل اسٹرانگ ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہوگی غلطی تو ہو جاتا ہے، اسے باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا۔ اچھا جی، سوال بڑے گمبھیر آ رہے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ مجھے ہر وقت بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں جس کی وجہ سے میں پینک میں چلی جاتی ہوں، اس سے میرے مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں اور صحت بھی افیکٹ ہوتی ہے، تو میں کیا کروں؟ کچھ بھی نہ کریں آپ، وسوسے آتے ہیں تو آپ وسوسوں کو لکھیں، اور وسوسوں کو لکھنے کے بعد آپ کیا کریں؟ آپ ان کو پورا پیپر پہ لکھ کے اور آپ ان کو ایڈریس کریں، آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ اس میں کیا حقیقت ہے۔ کسی بھی انسان پہ کوئی بھی آپ سے جتنا مرضی پیار کرتا ہو، ایسی ڈپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو میں کیا کروں گی۔ ہمیں پتہ نہیں چاہیے کوئی بھی نہ ہو تو کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ کوئی ہو بھی تو تب بھی اللہ ہوتا ہے، اور کوئی نہ ہو تب بھی اللہ ہوتا ہے۔ تو پائیدار محبت صرف اللہ کی ہے۔ اگر آخری سانس تک بھی کوئی آپ سے محبت کر رہا ہے نا انسان، لیکن آپ نے اپنے سامنے دیکھنا ہے کہ اس کی آنکھیں پھر جانی ہیں اور اس نے مر جانا ہے، اور آپ خود ہی اس کو مٹی میں دفنا کے آ جائیں گے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے۔ تو آپ کے سیلف کیئر میں ایموشنل ایلیمنٹس ہیں جن کو ٹھیک کریں۔ آپ نے جو باتیں بتائی ہیں ان میں سے 80% میں کرتی ہوں، لیکن کچھ عرصے سے اپنی انرجی کم محسوس ہو رہی ہے، دوسروں کو مسکراہٹ اور سلام تو دیتی ہوں مگر انرجی کم ہوتی ہے۔ تو یہ سارے ماڈلز لکھیں اور آپ دیکھیں یہاں پہ ان میں سے کس میں مسئلہ ہے۔ کھانے پینے میں کئی دفعہ ہم کو گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، حسد دل میں دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر جب کہ آپ کوشش بھی کریں کہ جس دل میں نہ اپنے دل میں نہ آئے پھر بھی آ جاتا ہے۔ کوئی نہیں، آپ کہیں کہ ہاں مجھے حسد ہو رہا ہے، میں جیلس ہو رہی ہوں، اور پھر آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ ریئلسٹک پکچر دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایسی نعمت دی ہے جس پہ دوسرا فیل کر سکتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ میں نیگیٹو طریقے سے یہ سوچوں، تو میں ایک ہوتا ہے جیلسی، ایک ہوتی ہے اینوی۔ جیلسی کیا ہوتی ہے؟ جیلسی ہوتی ہے کہ اس کو کیوں ملا اور مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے۔ اینوی یہ ہوتی ہے ہر اس کے پاس کتنی اچھی چیز ہے، چلو اس کے پاس تو رہے، مجھے بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی مل جائے، مجھے بھی آپ ایسی نعمت دے دیں۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس طرح طرح کے پھل ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے فوراً دعا کی۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے بات کریں رونے کی تو کچھ لوگ آیات بھی پڑھتے ہیں تو ان کو رونا نہیں آتا۔ اس میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر ایموشنل اسٹیبلٹی ہے یا سختی ہے۔ تو اپنے آپ کو سیس کریں۔ کچھ لوگوں کو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں روتے، لیکن کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ وہ روتے ہیں، جیسے سورہ البقرہ کی شروع کی آیات میں ہم نے پڑھا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ ایموشنل نمنس ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کانفیڈنس لیول نہیں ہے جی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ہاسٹل میں آبزرو کر رہی ہوں کہ کچھ بچیاں ہیں جو کہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں،
بہت کچھ کر سکتی ہیں, کیا بھی ہوا ہے, لیکن وہ انڈر کانفیڈنٹ ہیں. تو ایکچولی ہوتا ہے کہ ہم شروع میں نا اپنی انوائرمنٹ سے ایبزارب کرتے ہیں. ہماری انوائرمنٹ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تم کیا ہو. میری فیملی نے بھی بڑی مشکلوں سے ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں ڈاکٹر کنول ہوں. ان کو بہت مشکل لگتا ہے یہ ماننا, فیملی کو یوزلی نہیں لگتا. اور تو فیملی ہمیں بس نارمل سا دیکھتی ہے. ہم کہتے بھی ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر. تو ہم وہاں سے فیلنگ پک کر لیتے ہیں کہ مے بی آئی ایم ناٹ گڈ. پھر ہمیں ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں, قرآن پڑھ کے بھی تمہارا یہ حال ہے, قرآن پڑھ کے بھی تمہارا یہ حال ہے, قرآن پڑھ کے بھی. بھائی قرآن پڑھ کے ہم فرشتے تو نہیں بن گئے, انسان ہی ہیں, پھر غلطی کرتے ہیں, پھر توبہ استغفار کرتے ہیں, اسی لیے روز پڑھتے ہیں اور اس میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پھر اپنے آپ سے صحیح بات کرنی ہوتی ہے, لاجیکل بات کرنی ہوتی ہے, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میرے اندر جو اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں اس کو میں ریکگنائز کروں اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کے اوپر کام کروں. میں تو ہمیشہ اپنے لیے سوچتی ہوں, اگر میری کوئی چیز مجھے بے شک اچھی نہیں لگ رہی, لیکن اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے نا, اور میرے پاس یہ فیڈ بیک آ رہا ہے, تو میں تو وہ کام کروں. اگر میرے پاس نیگیٹو فیڈ بیک آئے گا تو میں یہ نہیں کہ چھوڑ دوں گی, میں امپروو کروں گی, میں اس کو سیکھوں گی. نہیں, یہ آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے جب کوئی آپ کو کہ اتنا قرآن پڑھ لیا تب بھی تمہارا یہ حال ہے. ہم یہ نہیں اس کو کہہ سکتے ہم فرشتے تو نہیں بن گئے. وہ تو پھر ہم ٹیڑھا جواب دے رہے ہیں. وہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. لیکن آپ ایسے انسان کو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں. اور میں بھی بڑی کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو امپروو کروں. اور کچھ جگہوں پہ کہہ دیتے ہیں اگر آپ نے غصہ کیا, آپ کہتے ہیں ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مجھے غصہ واقعی نہیں کرنا چاہیے, بس انسان ہوں نا تو غصہ کر لیتی ہوں. اسی لیے مجھے یاد آتا ہے اللہ کا شکر ہے نام ہے التواب, تو میں پھر اللہ سے توبہ استغفار کروں. بس بات ختم. سیلف کیئر میں اسکن کیئر آئے گی, یس نو؟ یس. اسکن کیئر میں جو مرضی آپ کرنا چاہیں, آپ جتنے نیچرل طریقے کریں, میں تو ان کو مطلب اس میں شامل کرتی ہوں. جیسے آپ اپنی کلینزنگ اچھی کریں, پانی پئیں تاکہ آپ کی اسکن گلو کرے, اور اسی طرح سے ہیلدی فوڈ کھائیں. جتنا جنک کھائیں گے, جتنا شوگر لیں گے, آپ کی اسکن اچھی نہیں رہے گی. اور اس کے علاوہ خوش رہیں, سب سے زیادہ نیند پوری کریں, اس سے آپ کی اسکن جو ہے نا بہترین ہو جاتی ہے. کبھی کبھار فیشیل کر لیں, کبھی کبھار کوئی ماسک لگا لیں, کبھی نیچرل ماسک لگا لیں. نیچرل طریقوں کی جتنی اسکن کیئر ہے سب کریں. نہیں, یہ نارمل ہے, اس کو فائٹ اینڈ فلائٹ کہتے ہیں. لیکن جب آپ نئی جگہ پہ آتے ہیں اور پہلی دفعہ پڑھاتے ہیں یا بھی آپ کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, تو آپ کے اسی طرح سے یہ ہوتا ہے, آپ ہاتھ پاؤں آپ کے کانپتے ہیں اور اندر ایسے لگتا ہے کہ گرم گرم سا وہ ہو رہا ہے, اور دل دھڑک رہا ہے, لگتا ہے بھی گر جائیں گے. نارمل, یو نارمل انسان. ٹھیک. دیکھیں, یہ جو فیلنگ ہے نا آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف, اس کے لیے یہ کہ کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں چیزوں کو دیکھ لیا کریں. یعنی کبھی کبھی آپ کو واقعی ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف, ہم کم کام کر رہے ہیں, مجھ سے زیادہ کر سکتے ہیں. اپنے ٹیچرز اور مینٹور سے بھی پوچھتے رہنا چاہیے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں ایک فارمولا بنایا کہ اگر مجھے کوئی آفر آتی ہے کسی بھی کام کی, تو میں اپنی جگہ نہیں چھوڑتی. میرے پاس اگر ٹائم ہے تو میں فوراً کمٹ کرتی ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آلریڈی کمیٹیڈ ہوں پھر ان کو کہتی ہوں کہ مشکل ہے, لیکن پھر کوشش کرتی ہوں کسی اور دن کسی اور ٹائم پہ ایڈجسٹ کروں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, میں نہیں کر سکتی, میں نہیں کرنا, میں نہیں کرنا. ایسے نہیں کریں تو پھر اپرچونیٹیز ختم ہو جاتے ہیں نا. آپ کو جو ملتا ہے اپرچونیٹی اس کو کریں. پلیز گائڈ ہاؤ ٹو اوائڈ ٹاکسک پازیٹیوٹی ان وچ پرابلمس آر ویوڈ ایز ان ریئل اینڈ وی کنونس آور سیلف دیٹ دیر از نو پرابلم بٹ دیر از اے پرابلم. پتہ ہے یہ سب اعتدال سے ہٹنے والی چیزیں ہیں. جب آپ اعتدال سے ہٹیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا. تو آپ بس اعتدال پہ رہیں کہ آپ نے نہ تو اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنس میں لے کے جانا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑے پھنے خاں سمجھیں, اور نہ ہی آپ نے اتنا انڈر کانفیڈنٹ ہونا ہے کہ آپ ڈور میٹ بن جائیں, جو مرضی آپ کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں. اعتدال, امت وسط والا رول جو اعتدال کے ساتھ, اور وہ تبھی آتا ہے سنت کے مطابق فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر الارم سسٹم رکھا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. ہم بس اس الارم کو شارپ رکھیں کہ یہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہاں مجھے یہ چیز ٹھیک کرنی چاہیے، اور ٹھیک کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.